بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو تیمم ہے یہ طہارت مطلقہ ہے۔ اس کے بعد کسی نے تیمم کیا ہو تو تیمم کرنے کے بعد وہ جو چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو تیمم ہے طہارت ضروریہ ہے، کہ مجبوری کی وجہ سے کیا ہے، تو جب مجبوری پوری ہوگی ایک نماز پڑھ کے تو پھر اگلی نماز کے لیے اسے دوبارہ کرنا چاہیے، کسی اور عبادت کے لیے اسے دوبارہ کرنا چاہیے۔ فعلی ھذا یخرج المسائل علی المذہبین من جوازہ قبل الوقت واداء الفردین بتیمم واحد۔ اس قانون کی بنیاد پر دونوں مذہبوں پر کچھ اور مسائل کا نکالا جا سکتا ہے، مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کر لینا جائز ہے۔ نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، بندے تیمم کر لیا، تو پانی نہیں تھا اس کے پاس، تیمم کر لیا، تو آئندہ اس کے بعد جتنی نمازیں چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت کے پیش نظر تھا اور وقت سے پہلے ضرورت ابھی تھی نہیں، نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے بندے کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ من جواز ہی قبل الوقت کی، کہ وقت سے پہلے احناف کے نزدیک تیمم کرنا، نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا اس سے پہلے اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ صاحبان کیا فرماتے ہیں کہ جائز، امام شافعی کیا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک نماز کے وقت میں اور وقت سے پہلے بھی تیمم جائز درست ہے، کیونکہ یہ بھی وضو کی طرح طہارت کاملہ ہے، تو جس طرح وضو وقت سے پہلے جائز اس طرح تیمم بھی جائز ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اگر کوئی مسلمان 10 سال تک پانی نہ پائے تو پاکیزہ مٹی اس کے لیے مطہر ہے، اسے پاک کرنے والی ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ ضرورت کے پیش نظر طہارت ہے، اس لیے وقت سے پہلے تیمم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ واداء الفرضین بتیمم واحد، احناف کے نزدیک ایک تیمم کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ فرض ادا کرنا جائز ہے۔ تیمم کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ فرائض ادا کرنا، کسی بندے نے تیمم کیا نماز کے لیے تو اس نے ایک نماز پڑھ لی، ابھی اس کے کوئی ناقض وضو لاحق نہیں ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کوئی، ورنہ اسے پانی ملا ہے، اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے وہ اگلی نماز بھی پڑھ لی، ابھی تک ناقض وضو کوئی نہیں پایا گیا، حدث نہیں پایا گیا، تو اس نے اگلی نماز پڑھ لی، تو نمازیں ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور شوافی کے نزدیک کیونکہ طہارت ضروریہ ہے، مجبوری جو تھی مجبوری پوری ہوگی ایک نماز پڑھ کے، اس لیے وہ آئندہ اگلی نماز کے لیے نیا تیمم کرے گا۔ اگر پانی نہیں ملتا تو پانی مل جائے، ذرا وضو کرنا، پھر ایک تیمم سے دو فرض نمازوں کا ادا کرنا درست ہے، کیونکہ یہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، تو وضو جس طرح طہارت کاملہ ہے، ایک وضو کے ساتھ جتنے فرائض بندہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ امام شافعی کے نزدیک ایک تیمم سے دو فرض نمازیں ادا کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِمَامَةُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، اور تیمم کے جس امام نے تیمم کیا ہوا ہے تو وہ نماز پڑھائے ان کو جنہوں نے وضو کیا ہوا ہے، تو یہ امام ان کا بن سکتا ہے، اس کی نماز پڑھانا صحیح ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کو پانی نہیں ملا تھا، اس نے کیا کیا، مقتدیوں کو پانی ملا تھا، انہوں نے وضو کر لیا، تو پھر تیمم کرنے والے امام کے پیچھے وضو کرنے والے مقتدی نماز پڑھے تو یہ جائز ہے احناف کے نزدیک۔ شوافی کہتے ہیں کہ یہ امام نہیں بن سکتا۔ امامت کرنا تیمم کرنے والے کے لیے متودعین، کن کی، وضو کرنے والوں کے لیے، وجوازہ بدون خوف تلف النفس او العضو بالوضوء، اگر کسی بندے کو وضو کرنے سے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، وضو کرنے سے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ضائع ہونے کا خدشہ نہ بھی ہو، اس کے علاوہ بھی تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ صرف اسے یہ ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی بیماری پہلے نہیں تھی، بیماری لگ جائے گی، یا بیماری تھی تو بڑھ جائے گی،
تو صرف اس وجہ سے اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ کس وجہ سے؟ اسے یا تو بیماری نہیں ہے، وضو کرنے سے بیماری لگ جائے گی، ماں ڈاکٹر نے مسلمان نے بتایا اسے، یا پھر یہ کہ بیماری اگر تھی تو بڑھ جائے گی، تو اس وجہ سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اگر مطلب بندہ پانی استعمال کرے گا تو جو ہے وہ شل ہو جائے گا، اتنا ٹھنڈا پانی ہے تو صرف اس وجہ سے تیمم جائز ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تیمم جائز ہے۔ کب؟ کوئی بندہ بیمار ہو اور یہ خوف ہو کہ اگر وہ تیمم کرے وضو کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک اس وقت تیمم درست ہے جبکہ وضو کرنے کی وجہ سے جان یا اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم، بلکہ وہ میں آیت تو دوسری پڑھ گیا ہوں روزے والی، اگر تم میں سے کسی کو بیماری ہو، کوئی بیمار ہو تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابل ادوی بالوضوئی، بلکہ وہ بات پوری ہوگا جواز للعید والجنازہ تھی کہ عید کی نماز کے لیے اور جنازہ کی نماز کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے احناف کے نزدیک۔ اگر بندے کا یہ خوف ہو کہ اگر وہ وضو کرنے جائے گا، وضو کرنے لگے گا تو عید کی نماز رہ جائے گی، تو وضو کے لیے پانی مثلا دور جگہ پہ ہے جہاں پہ وقت زیادہ رہتا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ تیمم کر کے نماز عید پڑھ لی تو جائز ہے۔ اس طرح جنازہ آ گیا اور بندہ اگر جنازہ پڑھنا چاہتا ہے اور وہ مسجد وضو کرنے جاتا ہے یا کہیں گھر وضو کرنے جاتا ہے تو اس کو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اتنے میں جنازہ ہو جائے گا، تو میت کا ولی بھی نہیں ہے، میت کا ولی اور جنازہ رکوا سکتا ہے، تاخیر کر سکتا ہے، میت کا ولی بھی وہ نہیں ہے، تو اب تیمم کر کے تو وہی نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر اسے خوف ہو کہ وضو کرنے جائے گا پھر کی نماز چلی جائے گی، ضائع ہو جائے گی، تو پھر کیا کرے؟ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اگر اسی طرح جنازے کی بھی بات ہے، احناف کے نزدیک تیمم جائز ہے، شوافی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وجواز و بنیت الطہارت، احناف کے نزدیک صرف طہارت کی نیت کرے، تیمم کی نیت کرنی ہے نا، نیت کیا کرے؟ طہارت کی، کہ میں یہ مٹی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں پاک ہو جاؤں، صرف طہارت کی نیت کرنے سے تیمم کرنا درست ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیا؟ احناف کے نزدیک طہارت مطلقہ کی نیت سے تیمم کرنا درست ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بندے کو نیت کرنی چاہیے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں اس مٹی سے پاک ہونا چاہتا ہوں، صرف پاک ہونے کی نیت نہ کرے، بلکہ خاص طور پہ یہ نیت کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، اس کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اس طرح کی نیت کرے وہ۔